وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یقظبا کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح للعالمین لتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، بلند تر صلوات۔ بسم میرا مالک تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا، میرا مالک تجھے واسطہ ہے مولا متقیان کی ولایت کا، میرا مالک تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کا، میرے برادران محترم کی یہ صف عزا بچھائی قبول و منظور فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا کہ اس عشرِ محرم الحرام کے بانی چودھری کرامت صاحب دنیا سے چلے گئے، میرا مالک سخی شبیر کی جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، میرا مالک ان کے برادران کے رزق میں اضافہ فرما، میرا مالک جو اب اس مشن میں بادشاہ کی نوکری کر رہے ہیں چودھری امانت صاحب اور ان کے برادران کے رزق میں اضافہ فرما، میرا مالک ان کے بھتیجے بھانجے جو بھی اس مشن امام حسین علیہ السلام میں جس طرح سے حصہ لیتا ہے، جس طرح سے نوکری کرتا ہے، جس طرح سے ڈیوٹی دیتا ہے، میرا مالک قبول و منظور فرما، میرا مالک جو عزادار مومن موالی حلالی جیسی نیت لے کے شیعہ سنی صاحبان مجلس عزا میں آتے ہیں، میرا مالک تمام محبان اہل بیت کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرما،
جن کے پاس زر نہیں انہیں زر نصیب فرما۔ میرا مالک جن کے پاس اولاد نہیں ماتمی فرزند عطا فرما۔ میرا مالک جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک جوان بزرگ بچے تمام پوری دنیا میں عزادار جہاں بھی عزاداری میں مصروف ہیں مستورات سب کو اپنے حصار میں رکھنا۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا تمام عزاداریوں کی حفاظت فرما۔ تمام حاجات کی قبولیت کے لیے قبر شبیر کی زیارت کے لیے بادشاہ کے ظہور کے لیے جتنے بیٹھے ہیں بلند آواز سے صلوات تلاوت کر لیجیے۔ بار دیگر بھی کوشش کریں ایک صلوات ایسی تلاوت کریں کہ حاجات مستجاب ہو جائیں۔ توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ اس عشرہ محرم الحرام کی گفتگو ولایت امیر المومنین پہ کی گئی۔ آج 8 محرم الحرام ہو گئی، کل آخری مجلس اس عشرے کی، تو سب سے پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ یہ جگہ ہمیشہ شاد و آباد رہے اور اسی طرح ہر سال عزاداری امام حسین ہوتی رہے برپا ہوتی رہے۔ اور جو میں مسلسل آیت تلاوت کرتا آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے مقام غدیر میں فرمایا کہ میرا حبیب آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیں، میں لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ سوال میں نے مسلمانوں سے 7 دن اور 8ویں دن یہی کیا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ غدیر سے پہلے کہتا کہ خطرہ ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں کہتا کہ خطرہ ہے، چودھری صاحب وہاں نہیں کہا تو پھر بدر میں کہہ دیتا کہ خطرہ ہے، اگر بدر میں نہیں کہا تو پھر احد میں کہہ دیتا کہ خطرہ ہے، خندق میں کہہ دیتا کہ خطرہ ہے، حنین میں کہہ دیتا خطرہ ہے، خیبر میں کہہ دیتا خطرہ ہے۔ جہاں چاچا جی خطرہ تھا وہاں اللہ نے خطرہ کہا نہیں۔ اب جہاں سارے مصطفیٰ کے ساتھ حاجی تھے، تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیں اگر بات وصول کر، کھول دینا آواز میں، آواز کھول دینا تھوڑی، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ اللہ نے فرمایا غدیر میں خطرہ ہے، حالانکہ غدیر میں سارے ہی نمازی تھے، اللہ کہتا ہے خطرہ ہے، حالانکہ بھائی جان غدیر میں سارے کے سارے صحابی تھے، اللہ کہہ چکا کہ خطرہ ہے۔ اللہ نے کیوں کہا خطرہ ہے؟ آج میں نتیجہ دے دیتا ہوں بھی اللہ نے کیوں کہا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا علی ہر کسی کو ہضم ہوتا ہی نہیں ہے۔ سلامت رہے بھئی، شاد و آباد رہے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا ہوتا۔ اور وہ خطرہ خالی نبی کو اللہ نے جو کہا کہ خطرہ ہے وہ خطرہ تھا نہیں، وہ خطرہ سامنے آیا بھی۔ کب آیا؟ جب اعلان ولایت ہو گیا، سامنے ایک بندہ آیا جس کا نام حارث تھا، قبیلہ فہر سے اس کا تعلق تھا، اور نعمان کا بیٹا مشہور ہو گیا تھا۔ کوٹ چودھریاں والوں، آغاز میں ہی میں یہ بات بتا دوں کہ علی کے دشمن کو
اللہ پہلی سزا یہ دیتا ہے یہ ہوتا کسی اور کا ہے، مشہور کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ سلامت 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 شادو۔ یہ حارث بن نعمان فہری یہ آیا اور اس نے آ کے نبی سے فرمایا کہ آپ نے نمازیں پڑھائی، ہم نے پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھوایا، ہم نے رکھ لیا، آپ نے زکوٰۃ کا کہا، ہم نے دے دی، حج کا آپ نے کہا، ہم کر کے آ گئے۔ یہ جو آپ نے علی کو ولی بنایا ہے، علی کو آپ نے مولا بنایا ہے، امین کا امین اللہ تعالی اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کے امر سے بنایا؟ کائنات کے رسول نے فرمایا مصطفیٰ تو مرضی سے کوئی کام کرتا ہی نہیں، مصطفیٰ تو مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اگر اللہ نے علی کو ولی بنایا ہے، اپنے خدا سے کہے مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اس نے چودھری صاحب عذاب مانگا، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا سَعَلَا سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع لِلْکَافِرِینَ، کہ جب کسی سائل نے وہ عذاب مانگا جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے۔ توجہ کریے گا، جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے، جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے۔ دل کرے قرآن ابھی منبر پہ لے آؤ، ورنہ علم عباس کی قسم کھا کے کوٹ چودھریہ میں ابتسام رضوی بتا رہا ہے، یہ کہنا کہ جو ہوتا ہی کافروں کے لیے، یہ دلیل ہے کہ نماز پڑھتا ہو پھر بھی کافر ہے، حج کرتا ہو پھر بھی کافر ہے، زکوٰۃ دیتا ہو پھر بھی کافر ہے، نبی کی صحبت میں رہتا ہو پھر بھی کافر ہے۔ اللہ نے حارث بن نعمان فہری کو وصل جہنم کر کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھنا کافر ہوتا ہی وہ ہے جو منکر ولایت علی ہوتا ہے۔ ایک اور قرآن سے کافر دکھاؤں آپ کو، لفظ کافر وہ بھی قرآن سے۔ اللہ مصطفیٰ کے ساتھ جنگ احد میں نا، جب جنگ احد میں سارے بندے نبی کو چھوڑ کے بھاگے تو اللہ نے پھر قرآن پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرا حبیب ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، محمد ان کو بتا دینا ان میں سے جو کوئی بھی تجھے چھوڑ کے بھاگ گیا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت، یعنی کہ یہ بات طے ہو گئی کہ خطرہ جو تھا وہ ولایت کے اعلان ہونے کے بعد سامنے آ گیا۔ بھئی یہ جو نبی کے سامنے کھڑا ہو کے کوٹ چودھریہ والوں نبی کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا بھئی اللہ عذاب دے دے، عذاب بھیج دے، کیوں کہہ دیا اس نے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا حبیب رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کا یہ ایجنڈا تھا، یہ سوچ میں پڑ گیا بن مصطفیٰ ہے عذاب کیسے آئے گا، مصطفیٰ موجود ہے عذاب کیسے آئے گا۔ اللہ نے اس کے باوجود بھی اسے پتھر مارا اور یہاں سے لگا اور سیدھا گزر گیا، یہ وصل جہنم ہو گیا۔ اللہ نے اسے پتھر مار کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھنا اللہ اپنے قانون بدل دیتا ہے، علی کا دشمن کبھی بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بس۔ تو میں بتاتا یا مسلسل کہ خیبر میں خطرہ تھا، لیکن اللہ نے نہیں کہا خطرہ، جب تک اللہ کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان تھا تب خطرہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ محافظ خود علی تھا۔ جاگنا نیاز حسین، توجہ کریے، اب باری تھی علی کی ولایت کی، علی نے خاموش رہنا تھا، جب علی خاموش رہ گئے تو جلی بول پڑا،
جلی نے کہا، علی نے میرا بھی لا الہ الا اللہ والا اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کروایا، مصطفیٰ تیرا محمد الرسول اللہ کا جو اعلان ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کروایا۔ اب ہم دونوں مل کے ڈنکے کی چوٹ پہ دنیا کو بتائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہوتا۔ ولایت امیر المومنین ایک راز ہے، وہ شیعہ ہی نہیں جو ولایت علی کا قائل نہ ہو۔ بڑے آرام سے میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ ہر بندہ میری بات سمجھ جائے۔ ولایت علی کا اعلان ایک اللہ نے پہیلی رکھی، صحیح، کہ جو اسے بوجھ جائے گا جنت اس کا انتظار کر رہی۔ حالانکہ کوئی بندہ بھی نمازیں پڑھتا ہے تو جنت کے لیے، میلاد کرواتا ہے تو جنت کے لیے، عبادات کرواتا ہے تو جنت کے لیے، سارے عمل کرتا ہے جنت کے لیے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جنت کس کا انتظار کر رہی ہے۔ فریاد جدی جنت کیا متلاشی ہے؟ ہر بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو جنت کے لیے، تراویحیں پڑھتا ہے تو جنت کے لیے، شبینے پڑھتا ہے تو جنت کے لیے، خیراتیں کرتا ہے تو جنت کے لیے، صدقات دیتا ہے تو جنت کے لیے، لیکن جنت میں جائے گا کون؟ غور طلب بات ہے، جنت ہے کس کے لیے؟ اگر تو فریاد شمسی صاحب بات کرے تو جھٹلا دی جائے، ابتسام رضوی صاحب بات کریں تو جھٹلا دی جائے، اگر کوئی ہمارا عالم چودھری صاحب بات کرے تو جھٹلا دی جائے، اگر کوئی چاچا جی ہمارا مجتہد بات کرے تو جھٹلا دی جائے، اگر کوئی شیعہ بات کرے تو جھٹلا دی جائے، اگر کوئی سنی بات کرے تو جھٹلا دی جائے۔ بات میں اس کی کر رہا ہوں جس کی بات جھٹلانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی بات جھٹلانے والا کون؟ یعنی کہ مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں۔ بولو، ایک ہی فرقہ ہے جو جنت میں چلا جائے۔ 72 یا 73، کسی نے 72 لکھے، کسی نے 70 لکھے، اور کسی نے 67 لکھے، یعنی کہ مختلف اس میں رائے ہیں علماء کی، لیکن یہ بات طے ہے 72 مانو، 73 مانو یا 200 فرقہ مانو، یہ بات طے ہے کہ جنت میں ایک جائے گا۔ اور میری بات نہیں، نبیوں کے سلطان کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں بندے چودھری صاحب جھٹلائیں اور ایمان سے خارج ہو جائیں۔ کائنات کے رسول نے بتایا جنت میں کون جائے گا، اور اس دور کے مولوی نے بھی اپنی کتاب السیف جلی علی منکر ولایت علی میں لکھا، اور کیا لکھا؟ خوبصورت کے بندہ آیا، یا رسول اللہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی انت وشیتک ہم الفائزون الى یوم القیامہ۔ فرمایا یا علی یاد رکھنا جو فرقہ جنت میں جائے گا مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار۔ اور ایک اور بھی یاد رکھیے گا، کئی بندے حیران ہو جائیں کہ بھی سنیوں کو لسٹ سے نکال دیا گئے۔ سنی ہوتا کون ہے بھی؟ جو سنت پہ چلے۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو مولا علی سے محبت کرے، اور وہ سنی ہوتا ہی نہیں جو علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ بولنا اگر بات سمجھ آ جائے، یعنی کہ علی سے محبت نہیں تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام تو دور کی بات ہے، بندہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو سنی کا مطلب ہے نبی کی سنت پہ چلنے والا۔ چودھری مانت صاحب، میں نے ایک بندے سے پوچھ لیا، میں نے کہا مولوی صاحب اتنا تو بتاؤ، اگر کوئی بندہ نبی کی سنت کا انکار کرے تو بھائی جان وہ کیا ہوتا ہے؟ چاچا جی بھی کوئی سنت کا اگر انکاری ہو جائے تو اس نے کہا وہ کافر۔ میں نے کہا پھر بندے کا بچہ بنو، جو سنت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو واجب علی چھوڑ دے وہ کیا ہوگا؟
سلامت رہو، شاد و آباد رہو. یعنی بس 2-4 منٹ اور میں مصائب کی طرف آنے لگا ہوں، کیونکہ وقت ڈھیر سارا ہو گیا. بھائی فریاد بھی آ گئے، لیکن چلیں کوئی 10 منٹ بیٹھ کے سنتے ہیں آج مجھے. سلامت رہے، اللہ سفر بے خطر نبی کو سمجھا جائے. آخری جو مجلس ہے آج کل مصائب کی مجلس ہونی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں لوگوں کو بتا دیا جائے. نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، سارے بول دیں، حافظ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس حدیث کے. فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کو مولا وہی مانے گا جسے مصطفیٰ مولا سمجھ میں آیا ہو. اور جس بیچارے کو مصطفیٰ ہی نہیں سمجھ آئے اس کو علی کہاں سمجھ آنے. بھی جسے محمد نہیں سمجھ آئے اسے علی کہاں سمجھ آئے. قرآن کا واقعہ ہے، ایک نبی ہے نام جن کا حضرت موسیٰ ہے، لقب کلیم اللہ ہے. عام نبی نہیں، بہت بڑے نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، اور صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہے، اولِ العزم بھی ہیں. ایک دن ایسے پھر رہے تھے، کسی نے سوال کیا موسیٰ آپ اللہ کے نبی مزمل بھرا، اس وقت کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ فریاد جلی کیا کمال کا لفظ ہے. جناب موسیٰ نے کہا نہیں، کوئی بھی مجھ سے بڑا عالم تو ہے ہی نہیں. جب کہنا ہے نہیں، اللہ کی فوراً آواز ہے کہ موسیٰ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے، ہم نے تمہیں ولی نہیں بنایا. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. یعنی کہ نبوت کے بعد کی منزل کا نام ہے ولایت علی. ولایت. اور ایک اور بات کوٹ چودھریہ میں کر جاؤں، نبوت چھوٹا منصب ہے، ولایت بڑا منصب ہے. کئی بندے حیران ہو جائیں کہ بھی پتہ نہیں ابتسام رضوی صاحب نے کیا کہہ دیا. خدائی عہدے 5 ہیں، نبوت، رسالت، خلافت، امامت، ولایت. 4 عہدے چھوٹے ہیں، ولایت بڑا عہدہ ہے. اب کرو سوال رضوی صاحب دلیل کیا ہے؟ تو دلیل پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی. اللہ عہدے بنا چکا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں امام ہوں. ولایت اتنا بڑا عہدہ ہے. ولایت کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے سب سے پہلا ولی ہی میں اللہ ہوں. تو ولایت ہر کسی کا مقدر نہیں. بس 2-4 منٹ دے کے بات تمام کر جاؤ. عزاداران امام مظلوم کربلا جب کہا نا کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے، ولی نہیں بنایا، اس نے کہا پروردگارہ ولی اتنا بڑا ہوتا ہے، ولی اتنا عزتوں والا ہوتا ہے. بولنا نہ بولنا، بولنے کے لیے آپ کو پتہ ہے میں فورس کرتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں بس سنتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، آپ کے وسیلے سے دنیا تک بھائی جان پیغام پہنچ جائے. کہا پروردگارہ ولی اتنا عزتوں والا ہوتا ہے، ولی اتنا بڑا ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے. فرمایا ہاں موسیٰ اگر تو چاہے تو میرے ولی سے جا کے علم حاصل کر سکتا ہے. بسم اللہ. مل کے حیدری ولی سے علم حاصل کر لو. جلدی جلدی میں واقعہ کمپلیٹ کر دوں. چل پڑے. پروردگارہ وہ ولی ملے گا کہاں؟ فرمایا مجمع البحرین، جہاں 2 دریا ملتے ہو. اس علاقے والے اندر یاد نہ پتایا تو وطلعی مالک سے دریا کسی دور میں تھا، تو اب دریاؤں میں طغیانی بھی آئی ہے. اللہ سب کو اپنے حصار میں رکھے. جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہوں وہاں چلے جانا، تجھے میرا ولی مل جائے. بھنی ہوئی مچھلی، فریاد شمسی صاحب، بھنی ہوئی مچھلی سید زادہ روٹی پہ رکھی اور چل پڑے. جہاں 2 دریا ملتے تھے وہاں جا کے رکے. سامنے ایک نورانی چہرہ نظر آیا. جا کے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ. جناب موسیٰ نے کہا اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام. آگے سے جناب خضر ولی تھے، فرماتے ہیں آپ پر بھی سلام اے نبی اللہ.
علیک السلام یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آپ پہ میرا سلام۔ جناب موسیٰ حیران ہو کے کہتے کس نے آپ کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ جناب خضر مسکرا کے فرماتے ہیں اسی نے بتایا ہے جس نے تجھے میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ سلامتی سلامتی، مل کے بولے اجے حیدری کا مجھے شاگرد رکھ لیں۔ فرمایا نہیں، تم صبر نہیں کر سکو۔ فریاد زدی یہ لفظ میں خاص آپ کے لیے کہتا ہوں، کیا کہا؟ تم صبر نہیں کر سکو گے، یعنی کہ جناب موسیٰ کو یہ کہہ کے اللہ کا ولی بتا رہا تھا نبوت اکثر ولایت کے سامنے بے صبری ہو جایا کرتی ہے۔ تو بس قریب آ گئی، 2 منٹ اور 3 رہ گئے میرے، میں بھائی کے والے ممبر کروں مصیبت کی ایک سطر پڑھو۔ 3 موقع دیے، کتنے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، جہاں بول پڑو گے وہاں پہ چھٹی۔ پہلی جگہ پہ بیٹھے کشتی میں، تو جاتے ہی جناب خضر نے کشتی کو سوراخ کر دی۔ قرآن کا واقعہ سارا سنا رہا ہوں، زمین قرآن سورہ کہف کی جو ہے وہ تفسیر میں لکھا ہوا، تو فوراً بول پڑے آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کا رزق چلتا تھا۔ جناب موسیٰ نے جیسے ہی کہا نا، تو جناب خضر کہتے میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ میں خود آرام سے پڑھو کہ جی ایک مرتبہ جانے دے، مہربانی کرے، آئندہ نہیں بولوں گا۔ اگلے مقام پہ آئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، اسے تلوار مار کے قتل کر دی۔ پھر بول پڑے اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ پھر ولی نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کرو۔ اور پنجابی کی ایک کہاوت آپ نے سنی بھی، تیسری باری آخری ہوتی ہے، وہاں بھی یہ ہوا۔ فرمایا کہ آخری ایک موقع، ایک چانس ہے، اگر یہ بے صبری ہو گئی تو چھٹی، بے صبری ہو گئی تو چھٹی۔ ایک جگہ پہ گئے، وہاں جا کے گاؤں تھا، جا کے ان سے کہا ہمیں رات رکھ لو۔ ہر کوئی مہمان نواز نہیں ہوتا، مالک فرماتے ہیں جو آتا ہے وہ اپنا بھی رزق لے کے آتا ہے، تمہارا رزق بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ مہمان جب گھر میں نہ آئے تو دعا کیا کرو آ جائے۔ مالک فرماتے ہیں مہمان آتا ہے رحمتیں لے کر، جاتا ہے زحمتیں لے کر۔ ان سے کہا کہ ہمیں کھانا دو، رہائش بھی دو، بڑے تگڑے بندے ہو، تو انہوں نے کہا نہ رہائش دینی ہے تو نہ ہی کھانا دینا ہے۔ باہر آئے تو بارش برس رہی تھی، فریاد چڑھی، ایک دیوار جو تھی وہ گرنے والی تھی۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے نبی کو کہا چلو مل کے دیوار کھڑی کرتے۔ جب دیوار کھڑی ہو گئی تو پھر نبی بول پڑا، کہا چلو دیوار کھڑی کرنی تھی، ان سے اجرت طے کر لیتے بھی، تم ہمیں روٹی کھلا دینا، بولو اگر بات سمجھ آ رہی۔ اب جب بولے نہ فرمایا اب تیرا رستہ الگ میرا الگ، اور الگ وہیں سے ہوں گے جہاں سے اکٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بات تمام کر دی، مجھے وقت کا بڑا پتہ ہوتا ہے، مجھے بھائی کا احساس ہے، ورنہ میں تو شام 6 بجے تک کسی ٹاپک پہ چلتا جاتا، لیکن سید زادے کے آگے والی مجلس نہ رہ جائے، بات تمام کروں۔ پھر اسی مقام پہ آ گئے، کہا تیرا یہ رستہ ہے میرا یہ رستہ ہے۔ چند قدم جناب موسیٰ گئے نا، تو واپس آ کے کہتے ہیں چلو چھٹی تو ہو گئی، اب جاتے ہوئے مجھے بتا دیں یہ 3 کام کیے کیسے، ان کا مقصد کیا تھا، علم کیا ہے اس میں؟ تو آگے سے فرمایا یہ جو کشتی تھی نا جسے میں نے سوراخ کیا، یہ غریب قبیلے کی کشتی تھی، یہ غریب قبیلے کی کشتی تھی۔ بادشاہ کشتیوں کو پکڑ رہا تھا، جو داغدار ہوتی اسے چھوڑ دیتا، جو ٹھیک ہوتی اسے پکڑ لیتا، اور ولی کا اللہ نے یہ مقام رکھا ہے، یہ غریبوں کے رزق کا وارث ہوتا ہے۔ سلام 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 یا علی مشکل امبا کش مل کے بچے حیدری یا علی بس ایک اچھا بچا لیا۔ دوسرا وہ بچے کو کیوں قتل کیا، اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا میں نے نسلوں تک دیکھا ہے، اس کی پوری نسل میں نے جب نگاہ دوڑائی نا، تو نہ تو اس کی نسل میں کوئی مومن آنا تھا
اور یہ ماں باپ کو بھی قتل کرتا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ چھوٹا ولی ہے، فریاد جلی ولایت علی میرا موضوع تھا، لفظ کہو یہ چھوٹا ولی ہے جو نسلوں میں دیکھتا ہے، اور میرا سردار علی حیدر کرار وہ علی ہے جو خود نہیں، جس کی تلوار نسلوں میں دیکھتی ہے۔ مومن ہے یا نہیں ہے؟ سلامت سلام یا علی۔ لو آخری نتیجہ یا علی، آخری نتیجہ فرمایا وہ دیوار وہ کیوں کھڑی کی؟ اجرت لے لے۔ فرمایا اس کے نیچے کسی غریب کا مال دبا ہوا تھا، اور اللہ فرماتا ہے کسی غریب کا کوئی کھا نہ جائے۔ ولی جو ہوتا ہے اللہ نے اسے معمور کیا ہوتا ہے دنیا کے معاملات پہ۔ میں نے دیوار کھڑی کر کے کوئی عام کام نہیں کیا، بلکہ ایک یتیم کا مال محفوظ کر دیا۔ لو آدھا منٹ فضیلت کا اور میں مصائب پہ آ گیا۔ اب رستے الگ ہو گئے، ادھر نبی ادھر ولی۔ ابھی الگ ہو رہے تھے سید، یا ایک پرندہ آسمان سے آتا ہے، دریا میں گرتا ہے، پانی کا ایک قطرہ اوپر لے جاتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے، پھر وہ پھینکتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر وہ پھینکتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے۔ 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ فریاد شمسی صاحب جب یہ کیا تو جناب موسیٰ نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ جناب خضر کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، نتیجہ دینے لگا، اس کی وجہ یہ تھی اللہ نے یہ کر کے جناب خضر کے سامنے، کہ خضر کو پتا نہیں، خضر کو بتا رہے تھے کہ تو بھی ولی ہے، ایک ولی میں محمد کے ساتھ بھیجوں گا، حیدر بھیجوں گا، اور تیرا علم میرے اس ولی کے مقابلے میں اتنا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ چڑیا ایک قطرہ لے کے جا رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اسی ولایت علی کی خاطر حسین کی رگوں پہ 13 ضربیں چلا دی گئی۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، کسی غم میں کبھی ہائے نہ کرو۔ اللہ یہ دھرتی، یہ جگہ، یہ آبادی حسین والوں کی ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ میں ڈھیر مصائب نہیں پڑھتا، 3 منٹ تبرکاً 2 لفظ کہتا ہوں تاکہ مصائب میں میرا حصہ آ جائے۔ حسین کائنات کا وہ مظلوم ہے جس کے سامنے نانا کی شکل والے بیٹے کو برچھی ماری گئی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ میں نے علی اکبر نہیں پڑھنا، میں نے ایک لفظ کہنا ہے امام حسین علیہ السلام کی غربت کا۔ امام حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ۔ ہائے کر دینا اتنا بھی کافی ہے، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ایک اور لفظ فریاد شمسی صاحب آنسو آپ کے آگئے، عزاداری میں اللہ آپ کو مزید اس سے عزتوں سے نواز۔ لاشہ شبیر پہ کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، لاشہ شبیر پہ کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، کیا فائدہ ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ جن کی ہائے تاثیر شمسی صاحب نہیں کر رہی ہے، اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کرے۔ ایک لفظ مجھے میر انیس کا یاد آ گیا، اور فرماتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ اللہ نہ کرے کہیں پہ حادثہ ہو جائے، بندے گزرتے ہوئے لگتا بھی کچھ نہیں ہوتا، تو بندے سوال کر کے پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا؟ یہاں پہ امیر انیس فرماتے حسین نے اپنی پیشانی جو ہے وہ تلوار پہ رکھی ہے، ادھر اکبر کا لاشا، قاسم کے ٹکڑے، غازی کے کٹے بازو، اور مولا حسین فرما رہے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ بھئی اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ سینے پہ ہاتھ مارنا، میں آخری بات کر کے بھائی کے حوالے میں آ گئے ملعون حسین۔
تو تنہا رہ گیا ہے۔ مولا نے جنگ شروع کر دی۔ جب کہا نا تنہا رہ گیا، فریاد بھائی منبر کی قسم ہے، مولا نے تلوار پھر اٹھائی اور بڑھ بڑھ کے شیروں کی طرح حملہ کرتے۔ فوجیں جب بھاگتی نا تو مولا کہتے آؤ مجھ سے لڑو، تم نے میرا اکبر مارا ہے۔ ہائے کر دینا، آؤ مجھ سے لڑو، تم نے میرا قاسم مارا ہے، تم نے میرا غازی مارا ہے۔ غازی کا نام میں نے لیا ہے، ورنہ مولا حسین نے غازی نہیں فرمایا۔ اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس کی اب ہائے نہ لکھے نکلے۔ عزادارو مولا حسین فرماتے روکے، آؤ مجھ سے لڑو، تم نے میری زینب کا برقع اتارا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، ہائے کر دینا عزادارو۔ لو ایک لفظ، وقت مکمل ہو گیا۔ ایک لفظ، مولا حسین لڑ رہے تھے یا اس کی آواز آئی حسین بس لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، اب جو آئے نہ کرے۔ پھر وہ شیعہ کیسا ہے، ادھر شبیر نے تلوار نیام میں ڈالی، یک لخت 70 حرام زادوں نے نیزے مارے، نیزے کئی نیزے شبیر کی پسلیوں میں آئے، رو کے کہا غازی بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہائے آخری لفظ ہے عزادار، آخری وقت میں مولا حسین نے اس کی نماز شروع کر دی۔ کبھی سوچنا حسین کس عزت والی ہستی کو کہتے ہیں جو اکبر دے کے بھی سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب آ رہے تھے معصومہ کی دعا کر کے آئے تھے اسے نیند آ جائے۔ آخری لفظ ہے، میں زیادہ طوالت اس لیے نہیں کر رہا، مجھے بھائی کا احساس ہے، ہائے کرو میں یہیں پہ منبر چھوڑوں۔ پتہ ہے معصومہ کب چلی؟ جب 9 لاکھ مار رہا تھا، تنہا حسین بیچ میں کھڑا تھا، بابا بابا کر کے آ گئی۔ ایک حرامی سے پوچھا شیخ حلہ رہتا ابھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ عزادارو اس نے اجر رسالت دیا، لے کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، اب تو بتا میرا بابا حسین کہاں ہے؟ سینے پہ ہاتھ مارو، منبر کی قسم، علم عباس کی قسم ہے، اس حرام زادے نے تیر کمان اٹھایا، مولا حسین کو تیر مارا، کہا جدھر تیر جائے وہاں تجھے حسین مل جائے گا۔ تیر جا کے حسین کی پیشانی میں لگا، ننھے سے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا معاف کری، نہ سکینہ تیرا پتہ پوچھتی، نہ ظالم تجھے تیر مار۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔